والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر سامعین و حاضرین، یہ ماہ شعبان المعظم کا عظیم بابرکت مہینہ جلوہ گر ہے، اور اس کے دوسرے چاند سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس مقدس گزرا، تو اس کی مناسبت سے میں کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا، آپ بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ اپنی مشہور زمانہ تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے ایک مقروض یعنی سیدنا امام اعظم نے ایک بندے کو قرضہ دیا تھا، تو وہ بندہ آپ کا مقروض تھا، تو ایک دن امام صاحب مقروض کے یہاں قرضہ وصول کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ اتفاق سے اس کے مکان کے قریب آپ کی نعل پاک یعنی جوتی مبارک میں کیچڑ لگ گئی۔ کیچڑ چھڑانے کے لیے نعل پاک کو جھاڑا تو کچھ کیچڑ اڑ کر اس کی دیوار سے لگ گئی۔ یہ دیکھ کر امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ پر خوف خدا کا ایسا غلبہ ہوا کہ آپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کروں، دیوار سے اگر کیچڑ صاف کرتا ہوں تو دیوار کی مٹی بھی اکھڑے گی، اور اگر صاف نہیں کرتا تو دیوار خراب ہو رہی ہے۔ اسی شش و پنج میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے دروازے پر دستک دی۔ اس شخص نے باہر نکل کر جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا تو سمجھا کہ شاید امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مجھ سے قرض کا تقاضا کرنے آئے ہیں، تو اس نے قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول شروع کر دی۔ جب آپ قرضہ لینے پہنچے اس کے مکان پر تو اس کے مکان کے قریب کیچڑ تھا، تو امام صاحب کے جوتی مبارک پر وہ کیچڑ لگ گیا، تو آپ نے جب اسے صاف کیا جھاڑا تو کچھ چھینٹے اس کے مکان پر لگ گئے، دیوار پر جس کے پاس قرضہ مانگتے تھے آپ۔ تو امام صاحب کے جب جوتے سے چھینٹے وہاں پر لگے تو امام صاحب نے کہا کہ یار اس کی دیوار پر یہ کیچڑ لگ گیا مجھ سے، تو خوف خدا کا غلبہ ہوا، خشیت الہی میں آپ مستغرق ہو گئے اور کہتے ہیں کہ اگر کیچڑ کو صاف کرتا ہوں تو اس کی دیوار کی مٹی بھی نکل جائے گی، تو میں اس کے حق میں یہ ناتلفی ہو جائے گی، تو آپ جو ہے اس میں شش و پنج یعنی کروں یا نہ کروں ایسے معاملے میں مستغرق ہو گئے۔ تو آپ نے اس کا دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے وہ بندہ آیا، تو وہ سوچنے لگا دل ہی دل میں کہ شاید حضرت مجھ سے قرضہ مانگنے آئے ہوں گے، تو قرضے کے بارے میں وہ ٹالم ٹول یعنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ دیکھیے تو وہ قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ٹالم ٹول کرنے لگا، ادھر ادھر کی باتیں۔ تو حضرت امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے قرض کا مطالبہ کرنے کی بجائے دیوار پر کیچڑ لگ جانے کی بات بتا کر نہایت عاجزی کے ساتھ اس سے معافی مانگتے ہوئے ارشاد فرمایا، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی دیوار کس طرح صاف کروں؟ اللہ اکبر۔ دیکھیں بھئی امام صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا
کہ میں قرضہ لینے تو آیا ہوں لیکن قرضے کی بات نہیں کرتا تجھ سے، میں یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کیچڑ تیری دیوار پر مجھ سے لگ گیا ہے تو میں یہ آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بتائیں اس کو میں کس طریقے سے صاف کروں تاکہ آپ کی دیوار درست ہو جائے۔ تو وہ غیر مسلم امام اعظم ابو حنیفہ کے حقوق العباد کے معاملے میں بے قراری اور خوف خداوندی دیکھ کر بے حد متاثر ہوا اور کچھ اس طرح بولا، اے مسلمانوں کے امام، دیوار کی کیچڑ تو بعد میں بھی صاف ہوتی رہے گی، پہلے میرے دل کی کیچڑ صاف کر کے مجھے مسلمان بنا دیجیے۔ بھائی یہاں پر میں ٹھہر کر کے آپ سے ٹھنڈے دل سے یہ بات کہوں گا کہ کروڑوں حنفیوں کے امام کہ آج جس امام کے پیچھے اجمیر والے خواجہ بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، جس امام کے پیچھے حضرت سیدنا علی بن عثمان الحجویری بھی ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، ایسے کروڑوں اولیاء کے امام اور ہمارے جیسے گنہگاروں کے امام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جب قرضہ لینے کے لیے گئے تو ان کا اسلام تو دیکھے، ان کے اخلاق تو دیکھے، ان کی سیرت تو دیکھے، ان کے کردار اور اطوار کو دیکھے کہ لوگ جب پہلے زمانے کے اندر خواجہ صاحب کی سیرت تو آپ نے سنی ہے نا کہ خواجہ صاحب کوئی سپاہی لے کر نہیں آئے ہندوستان کے اندر، پھر بھی اتنے ہزاروں کو مسلمان بنا دیا، تو آخر ان کے پاس ایسا کون سا جادو تھا، ایسی کون سی ایک کرامت تھی کہ جس کی بنا پر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے؟ تو مسلمانان گرامی، میں آپ کو یہ ٹھنڈے دل سے کہتا ہوں کہ لوگ جو پہلے کے زمانے میں اسلام سے مشرف ہوتے تھے اور غیر مذہبوں کو چھوڑ کر اسلام والے بنتے تھے، اس کے اندر بنیادی کردار ہمارے بزرگوں کے اخلاق تھے، ہمارے بزرگوں کی سیرت تھی، ان کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے تھے۔ اب آپ سوچیں کہ امام صاحب تو اس کے مکان پر قرضہ لینے گئے تھے اور امام صاحب بغداد کے بہت بڑے بزنس مین تھے، یہ بھی توجہ سے سنیں، امام اعظم کوئی غریب آدمی نہیں تھے، بہت بڑے امیر تھے، ہزاروں کے ساتھ آپ پارٹنر میں دھندے اور کاروبار کرتے تھے، تو بڑا قرضہ بھی آپ لوگوں کو دیتے تھے، تو ایک غیر مسلم کو بھی دے رکھا تھا، تو چاہیے کہ امام صاحب سے کیچڑ لگ گیا اس کی دیوار پر، تو امام صاحب روب دکھاتے، اپنا دبدبا دکھاتے، بے شرم تجھے معلوم نہیں میرے پیسے تمہیں دبا رکھے اور کیچڑ کی بات کرتا ہے؟ لیکن نہیں، ان کے دل میں خشیت الہی نے انگڑائی لی اور امام صاحب کی اس ادا اس کے دل میں ایسی بس گئی کہ اپنے باطل مذہب کو چھوڑ کر وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس امام کے پیچھے ہم چلنے والے لوگ ہیں تو پھر ہمیں بھی اس امام کی تقلید کا ہم دعویٰ کرتے ہیں اور لوگوں کو دلیلیں دیتے ہیں اور مناظرے کرتے ہیں کہ ہم سچے حنفی المذہب ہیں، تو امام صاحب کے طریقے پر عمل کرنے والوں ہزاروں حنفی اور سنیوں، امام صاحب کی زندگی پر عمل بھی کرو، امام صاحب کے تقوی کو بھی دیکھو، اس لیے یہ اللہ کے ولی تھے، یہ اللہ والے تھے، اور اللہ تعالیٰ ان ولیوں کے بارے میں فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ اللہ سے ڈرا کرتے ہیں۔ ان کی زندگی پر ہمیں عمل کرنے کی خوب کوشش کرنی چاہیے۔ اب اس بات سے میں اور دو چار باتیں بتاؤں کہ امام صاحب کے جوتے مبارک سے جو کیچڑ اچھل کر کے اس کی دیوار پر لگ گیا، کسی نے دیکھا تھا؟ اس کو معلوم تھا کہ امام صاحب نے میری دیوار پر کیچڑ لگا دیا؟ لیکن نہیں، ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو، ہمیشہ اللہ سے ڈرو، کہیں پر بھی تم چاہے کمرے میں رہو، بازار میں رہو، مکان میں رہو، بیوی کے پاس رہو یا عوام میں رہو، ہر وقت اپنے دل میں خوف خدا کو جگا دو، خشیت الہی کو جنم دو، تاکہ جب یہ خشیت الہی تمہارے دلوں میں جلوہ گر ہوگی تو تم گناہ کرنے سے خود بخود بچ جاؤ گے۔ اب دیکھیں ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے، اگر سامنے کے مکان والا اگر بیچارہ بیدار نہیں ہوا، ابھی سویا ہوا ہے، تو یہ صبح سویرے اٹھ کر کے کچرا صاف کر کے اس کے یہاں ڈال دے گا، پانی اگر گٹر کا ہے تو اس کو وہاں پھینک دے گا۔ تو یہ مسلمانوں کا کردار نہیں ہے، یہ اسلامی تعلیم نہیں ہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج بھی مسلمان اگر ہمارے بزرگوں کے طریقے پر عمل کرنا شروع کر دے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی جو آج مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے کس بنا پر؟ اسلام کی بنا پر نہیں ہے،
اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ پہلے ہزاروں غیر مسلموں کو جب یہ اخلاق دکھاتے تھے تو وہ مسلمان بن جاتے تھے. آج مسلمانوں کو دیکھ کر لوگ اکتاتے ہیں. آخر سبب کیا ہے؟ ہمارے اخلاق اسلام والے نہیں ہیں، ہماری عادتیں اسلام والی نہیں ہیں، ہمارے طور اور طریقے اسلام والے نہیں رہے ہیں. تو ہمیں چاہیے مسلمانوں کہ جتنا بھی ہم سے ہو سکے اسلام کے قانون پر عمل کرنے کی کوشش کریں. آگے چلیے، وقت زیادہ نہیں ہے. اب دیکھیں بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں بھی ہمارے امام کا کیا طریقہ اور کردار تھا، وہ توجہ سے سنیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک روز ہم امام اعظم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ بے خیالی میں امام اعظم کا مبارک پاؤں ایک لڑکے کے پیر پر پڑ گیا. بے خیالی میں، بے اختیاری طور پر کسی بچے کے پاؤں پر امام صاحب کا مبارک قدم پڑ گیا. لڑکے کی چیخ نکل گئی اور اس کے منہ سے بے ساختہ یہ جملہ نکلا، یا شیخ الا تخاف القصاص یوم القیامہ. اے شیخ کیا تم اس قیامت کے دن کو بھول چکے ہو جہاں پر ذرہ برابر اگر آپ نے برائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا اور ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی اس کا بھی بدلہ ملے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر اچھائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائیں گی اور ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی میدان محشر میں سامنے آ جائے گا. یہ بچے کے زبان سے اچانک یہ بات نکل گئی. کیا آپ قیامت کے روز لیے جانے والے انتقام خداوندی سے نہیں ڈرتے؟ یہ سننا تھا کہ امام اعظم لرزہ طاری ہو گیا اور آپ گش کھا کر زمین پر گر گئے. اللہ اکبر. یہاں تو میں اپنے آپ کو بہت بڑا نہیں کہتا، میں تو آپ کے قدموں کی دھول بھی نہیں بن سکتا. آپ مجھ سے بہت بہتر اور افضل ہے، لیکن دین کا خادم ہونے کی حیثیت سے میں یہ تو کہتا ہوں کہ میں آپ کو ہر جمعے میں یہ باتیں سناتا ہوں بزرگوں کی، کبھی قرآن، کبھی حدیث، کبھی ائمہ مجتہدین کی. لیکن ہمارے دلوں پر گناہوں کا زنگ ایسا لگ چکا ہے کہ اس زنگ کی بنا پر ہمارے قلوب اور اذہان سیاہ ہو گئے ہیں. اس وجہ سے یہ باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی. ایک بات اور سنیں کہ امام صاحب کے دل پر تو بچے کی بات اتنی اثر کر گئی کہ زمین پر گس کھا کر گر گئے. آپ کہیں گے یہ کیسی بات ہے؟ حجر اسود جب جنت سے آیا نا تو اس کے بارے میں حدیث پاک کے اندر الفاظ کیا ہے؟ بیاضم من اللبن، دودھ سے زیادہ سفید تھا. اس کی روشنی اتنی تھی کہ اس کی روشنی سے مشرق و مغرب منور ہو جاتے تھے. آج وہ پتھر کالا ہو چکا ہے. کیوں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا بندہ جب طواف کا آغاز کرتا ہے تو حجر اسود کے سامنے اسے بوسہ دیتا ہے، پھر اس کا آغاز کرتا ہے. تو جب حاجی یا عمرہ کرنے والا بوسہ دیتا ہے تو وہ حجر اسود اس کے گناہوں کو چوس لیتا ہے. تو گناہوں کو چوسنے کے سبب وہ کالا ہو چکا ہے. تو اب غور تو فرمائیں کہ ہمارے دلوں کا وہ دروازہ جس سے گناہ داخل ہوتے ہیں تو ہمارے دلوں کا حال کیا ہوتا ہوگا. اس لیے یہ باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرتی. کیوں؟ کہ گناہوں کا زنگ لگ چکا ہے، سیاہ ہو چکے ہیں اس لیے. لیکن جس کے دل منور تھے، جن کے دلوں میں تقویٰ تھا، پرہیزگاری تھی، خوف خدا تھا، خشیت الہی جلوہ گر تھی، ایسے بزرگان دین جب اگر دین کی بات بچے سے سنتے تھے تو خشیت الہی میں مستغرق ہو کر کے گش کھا کر کے زمین پر گر جاتے تھے. امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی بات سنی تو آپ زمین پر گر گئے. تو جب آپ کو ہوش آیا تو حضرت مسعر بن کدام نے عرض کی کہ ایک لڑکے کی بات سے آپ پر اس قدر کیوں گھبرا گئے؟ بھئی بات بچے کی تھی حضرت، آپ اتنے بڑے عالم دین امام اعظم ہے اور بچے کی بات سن کر گش کھا کر گر گئے، بے ہوش ہو گئے. ارشاد فرمایا امام نے، توجہ سے سنیں کیا فرمایا. کیا معلوم اس کی آواز غیبی ہدایت ہو جائے؟ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمیں ہدایت دے رہا ہو، اس کے ذریعے کوئی اچھی بات بیان کر رہا ہو. آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو بتاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انشاءاللہ حضرت میں رمضان سے سدھر جاؤں گا، میں فلاں مہینے سے سدھر جاؤں گا. یہ باتیں کہتے بھی کسی کو بالکل کھچک اور جھجک محسوس نہیں ہوتی. بھائی جب تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت آتی ہے تو ہدایت تو کوئی فرشتہ تھوڑی ہے کہ تمہارے مقام پر آئے گا، تمہیں اٹھا کر کے مسجد لائے گا، وضو کروائے گا اور مصلی پر رکھے گا. یہی باتیں جو میں بتا رہا ہوں یہی اللہ کی طرف سے تم کو توفیق اور ہدایت ہے. تو عمل کرو آج اس بات پر.
اگر نہیں کریں گے تو پھر بروز حشر تو ذرہ برابر برائی کا بھی سامنے آ جائے گی اور بھلائی بھی ہمارے سامنے آ جائیں گی. اور ہر جب ان کے دین آتے ہیں تو میں ہمیشہ ان بزرگان دین کی کرامت بیان کرنے کی بجائے ان کی زندگی کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ دیکھو یہ اتنے عظیم امام تھے کہ بھئی قیامت تک ان امام کے پیچھے چلنے والے ہزار اور کروڑوں مقلد پیدا ہو گئے. تو کیا وہ امام گناہ کرتے تھے معاذ اللہ؟ نہیں، وہ تو اللہ سے اتنے ڈرتے تھے کہ اگر دین کی بات بچے کی زبان سے نکلتی تھی پھر بھی ان کے دلوں میں خوف طاری ہو جاتا تھا. اللہ تعالی ہم تمام کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ میں ایک بات پیش کروں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اولاً تجارت کرتے تھے. ایک دن آپ کی ملاقات امام شعبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہو گئی. انہوں نے امام سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ امام اعظم نے جواب دیا کہ میں بازار میں کاروبار کرتا ہوں. امام شعبی نے ارشاد فرمایا بازار میں کیوں مصروف ہے؟ علماء کی طرف رجوع کیا کرے. امام اعظم فرماتے ہیں میں نے عرض کی علماء کے پاس بہت کم جاتا ہوں. کیا فرماتے امام صاحب کہ عالموں سے ملاقات بہت کم کرتا ہوں. تو امام شعبی نے فرمایا آپ علم دین سے غافل نہ ہو جائیں بلکہ آپ کے لیے تو لازم ہے کہ مجلس علم و علماء میں شریک رہیں. میں آپ میں علم دین کی سمجھ بوجھ اور اس کی دانش مندی کی نشان دیکھتا ہوں. امام اعظم فرماتے ہیں امام شعبی کی یہ بات میرے دل میں اتر گئی اور میں بازار میں بیٹھنا چھوڑ دیا اور علم دین کی طرف متوجہ ہو گیا. اللہ نے مجھے اس کا کثیر نفع عطا فرمایا. منقول ہے کہ عمر کے آخری حصے میں حضرت سیدنا امام اعظم رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ اس بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ تو امام صاحب نے ارشاد فرمایا میں نے اپنے علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے میں. اتنے بلند مقام پر کیسے پہنچے؟ تو کیا فرماتے امام صاحب کہ میں اپنے علم سے لوگوں کو نفع دیتا رہا. میں نے کبھی کنجوسی سے کام نہیں لیا، حق کو ظاہر کیا، حق بات کو چھپایا نہیں، یعنی کنجوس نہیں بنا علم دینے میں. اور جو مجھے نہیں آتا تھا اس میں دوسروں سے فائدہ حاصل کرنے میں کبھی شرم محسوس نہیں کی. سوچے بھئی سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ کہ یہ آج فقہی مسائل جو لوگ بیان کرتے ہیں یا نئے مسائل ڈھونڈتے ہیں قیامت تک تمام مسئلے نکالنے والے مجتہد امام اعظم کے محتاج ہیں. آج یہ غیر مقلد کہتے ہیں کہ ہمیں فقہ کی ضرورت نہیں، وہ بھی فقہ کے اصول پر عمل کرتے ہیں. تو ان فقہ کے اصول کو بنانے والی ذات کا نام سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ. یہ ان کی علم سے دلچسپی تھی، یہ علم اور علماء سے ان کا تعلق تھا. اور اس بلند مقام پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ علم زمین سے اٹھ کر کے سریا پر چلا جائے گا، لیکن فارس کی زمین پر ایک بندہ ایسا آئے گا اگر علم یہاں سے اٹھ جائے گا تو وہ سریا سے کھینچ کر لا کر کے زمین پر اسے پھیلا دے گا. وہ ذات سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کی ذات پاک ہے. اب وقت نہیں ہے میں آخری بات عرض کر دوں. امام صاحب کے فضائل تو بے شمار ہے، کتابیں بھری پڑی ہوئی ہے. لیکن اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے 4000 استاذ ہیں. کتنے استاد ہیں؟ 4000. غور فرمائے یہاں تو ایک مولانا سے پڑھ کر کے تھک جاتے ہیں. امام صاحب نے 4000 استاد سے تعلیم حاصل کی. اس میں ایک استاذ کا نام سیدنا امام محمد جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بارے میں امام صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان. اگر امام ابو حنیفہ کو امام جعفر صادق کی بارگاہ میں 2 سال نہ ملتے تو امام ابو حنیفہ ہلاک ہو جاتا. یہ ہمارے امام کو سیدوں سے محبت ہے اور ہم اسی امام کے پیچھے چلتے ہیں. تو کہ مولا تبارک و تعالی ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.